اور شیعہ یا غیر شیعہ؟ مدثر حسین بھائی میری بات سن رہے ہوں گے امید ہے. میں نہیں جی، میں اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوں. جی جناب، کیا حکم ہے بھائی، بولو. حکم یہ ہے کہ اہل تشیع فرقہ میں عقیدہ بدع یہ عقیدہ بدع کسے کہتے ہیں؟ یہ کیسا عقیدہ ہے اہل تشیع فرقے میں؟ یہ عقیدہ بدع تو یہ بدع کیسا ہے ایک میرے عقیدہ ہے؟ بھائی، اور بدع یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے ان کے انجام سے پہلے. بے شک جو کچھ دنیا میں ہوتا جی ہے جی یا ہو چکا ہے سب اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اللہ بے میں کوئی شک جہل نہیں ہے. اللہ کے علم میں کوئی جہل نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مقدرات ہیں، جو چیزیں ہونی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے دو قسم کے قضاء ہیں. دو قسم کے مقدر ہیں. ایک قضاء مبرم ہے، ایک قضاء معلق ہے. قضاء مبرم یہ ہے کہ عزیزو وہ محکم ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. قضاء معلق یہ ہے کہ مثلا کہ اگر انسان نیکی کرے، مثلا روایات میں ہے، آپ لوگوں کے کتب میں بھی ہے کہ اگر کوئی مثلا احسان بالوالدین کرتا ہے یا کوئی صدقہ دے دیتا ہے یا دعا کر دیتا ہے تو اس سے بلا دور ہو جاتی ہے. انسان کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ قضاء معلق ہے. تو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ قضاء اس کا یہ ہے کہ وہ چینج نہیں ہو سکتی. لیکن بعض چیزیں ہیں جو چینج ہو سکتی ہیں. مثلا اگر آپ نے گناہ کی تو آپ کی عمر کم ہو سکتی ہے. اگر آپ نے جو خیرات کی، اچھے کام کیے، تو آپ کی عمر لمبی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے اچھے کام کیے تو مثلا برے کام کیے تو آپ کا رزق جو ہے اللہ کم بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اچھے کام کیے، صلہ رحم کیا، زکوٰۃ دے دیا، خیرات دے دیا فقیر فقراء کو، تو اس سے آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بعض چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. چینج نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، انبیاء علیہ السلام کو وہ علم جو چینج نہیں ہو سکتی وہ نہیں دیا ہے. نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم غیب دیا ہے، نہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دیا ہے. وہ صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن جو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ سب چینج نہیں ہوتی کہ ہر چیز چینج ہو جائے. بعض ان میں سے چیزیں چینج ہوتی ہیں. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اور انبیاء علیہ السلام کو اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو عطا کیا ہے. تو بدع اس میں کیا ہے؟ بدع یہ ہے کہ مثلا ایک ایسی چیز ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب ہم حالات دیکھتے ہیں نا، حالات دیکھتے ہیں کہ حالات اس دنیا اس طرف جا رہی ہے. ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ حالات بدل گئے. بھائی یہ بدع ہے. یہ بدع کس لیے؟ یہ ہمارے ایکسپیکٹیشن کے لحاظ سے کہ ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے، ہماری توقع یہ تھی کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے. مثلا ہم توقع کر رہے تھے کہ دنیا میں امن ہوگا، لیکن اچانک ایک جنگ شروع ہو گئی. اس کو بھی بدع کہتے ہیں. لیکن بدع کہتے ہیں. اچھا، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن. ایک بدع وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کوئی بات بتائی ہے. مثلا فلاں شخص کا عمر اتنا ہوگا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک شادی تھی، لوگ خوش تھے بڑے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کل یہاں پہ ماتم ہوگا. جو بہو ہے اس کی موت واقع ہونے والی آج کی رات کو. تو لوگ تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے ان کو وہ تو بات مانتے تھے. جب صبح وہاں سے گزر گئے تو دیکھا کہ اس گھر میں کوئی ماتم نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یا روح اللہ، کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ماتم ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے چلتے ہیں. دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ داماد نے کھولا. بھائی کل یہاں پہ شادی تھی. انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، بہو الحمدللہ صحت مند ہے. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے عمل کیا انجام دیا. اس نے کہا وہ جو بہو تھی وہ آئی. انہوں نے کہا یا روح اللہ، ہمیشہ جو ہے یہاں پہ اسی رات کو مثلا شب جمعہ جو بھی تھا، ایک فقیر آتا تھا کہ ہمیں کانا دے دو. تو کل میری رات شادی تھی، تو پھر وہی فقیر آیا. تو میں نے کہا کہ شادی ہے، شادی کی وجہ سے میں اس کو رزق نہیں کاٹوں گی. تو میں نے جو اس کا رزق بنتا تھا، جو ہم ہمیشہ دیتے تھے، میں نے اس کو دے دیا. تو میں نے صرف یہ کام کیا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس شاید وحی آئی ہے. اب حدیث میرے پاس موجود ہے، چاہیں تو دکھائیں گے. اب خصوصیات میرے ذہن میں نہیں. شاید وحی آئی، ملائکہ آئے، یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہا دیا کہ اس کے نیک کام کی وجہ سے اس کو. پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وہاں پہ اپنے گھر میں جا کے دیکھو فرش کے نیچے مثلا وہاں پہ کیا نظر آتا ہے. ان لوگوں نے جا کے فرش کے نیچے یا جو بھی تھا بھی میرے ذہن میں نہیں، وہاں پہ دیکھا کہ بہت بڑا سانپ ہے. دیکھیں تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اس خاتون کو کیا ہونے والا تھا؟ ہاں، اس بہو کو
کیا ہونے والا تھا اس کو؟ مرنے والی تھی اس کو سامنے ڈسنا تھا، لیکن اس نے جو صدقہ دیا ہے، اس نے جو نیکی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں اضافہ کیا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کیا. تو یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں اضافے کا بتائیے بدعہ ہے، یہ بدعہ ہے پاکستان میں. یہ اس کو پاکستان میں جو عقیدہ بدعہ مانا جاتا ہے، یہ یہاں پہ اس طریقے سے مانا جاتا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، اللہ کے متعلق مانا جاتا ہے کہ اللہ اکثر اپنے کاموں میں بھول جاتے ہیں. یہ اس حساب سے مانا جاتا ہے. اس کے اگر نہیں بھی مانا جاتا تو ٹھیک ہے، لیکن اہل تشیع فرقے کے اندر اصول کافی معتبر کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 327. یہاں پہ تو نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کی ابھی تک کال کسی اور کے ساتھ چل رہی ہے، میری کال نہیں چل رہی. آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اصول کافی جلد. جی آپ کے ساتھ ہے کال بھائی، کسی اور کے ساتھ نہیں. یہاں پہ تو مطلب جو نیٹ پہ چل رہی ہے نا، یوٹیوب کے اوپر لائیو پہ، تو آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ کچھ پیچھے ہے، شاید آپ کی ویڈیو کچھ فارورڈ نہیں ہے. جی ہاں بولیں آپ کے ساتھ. اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 327 مطبوعہ ایرانی ہے، جو میرے پاس ہے مطبوعہ ایرانی ہے. تو اس میں امام تقی سے لکھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر کے مرنے کے بعد ابو محمد کے بارے میں اللہ کو بھول واقعہ ہو گئی. یہ آگے پیچھے والا تو میرے پاس مطلب کتاب تھی، تو وہ کسی اور کی مطلب اہل تشیعوں سے لے آیا تھا، پھر انہوں نے واپس لے لی، تو میں نے وہاں سے تھوڑی بہت یہ بات نقل کر لی تھی، ایسے لکھ لی تھی. تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی ابھی بتاتا ہوں اس کا جواب دے دیتے ہیں. اچھی بات ہے. اچھا میں بتاتا ہوں ابھی آپ. تو میں کچھ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں شیعہ کتب سے کہ اس کے متعلق کیا ہے. اچھا مجھے آپ صفحہ نمبر اور یہ چیزیں بتا دینا، میں خود پھر سرچ کر لوں. میں دکھاؤں گا کیونکہ یہاں پہ ویڈیو فارورڈ نہیں چل رہی، تھوڑی پیچھے چل رہی ہے. دیکھیں عزیزو، یہ کتاب ہے اصول کافی جلد نمبر چھاپ دار الکتب الاسلامیہ جلد نمبر 1. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہ روایت جو ہے، معاف کیجیے گا، یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. روایت نمبر 9 صدر صفحہ میں جو ہے، صفحے کے آغاز میں. اچھا میں اس کو انڈر لائن کرتا ہوں آپ کے لیے. ما بدا للہ فی شیء الا کان فی علمہ قبل ان یبدو لہ. بدا جس بھی مسئلے میں حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ چلا. یہ کوئی جاہل کہتا ہوگا، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یا اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بتایا یا جو اپنے انبیاء علیہ السلام کو بتایا، پھر وہ جو ہے اس کے خلاف کوئی مطلب ظاہر ہوتی ہے، پھر ان کو بتا دیتا ہے، تو اس کو بدعت کہتے ہیں. اچھا جس روایت کے متعلق آپ ذکر کرتے ہیں نا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے چھوٹے بھائی محمد ابن علی الحادی، امام علی روایت کی ہے، امام تقی نے کہا ہے کہ ایک منٹ، ان کے چھوٹے بھائی مر گئے تھے، تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق بدعت حاصل ہوئی. اس میں یہ نہیں ہے میرے بھائی، بدعت حاصل ہوئی. مثلا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو مثلا کوئی بیمار ہونے والے تھے، بیمار نہیں ہوئے. مثلا وہ ان کو جیل ہونے تھا، جیل نہیں ہوئے، تو اس میں بدعت حاصل ہوئی ہے. تو اس کی تفصیل نہیں ہے کہ بدعت حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یا مثلا ان پہ کوئی مشکل آنے تھا، یا کوئی بدعت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بدعت حاصل ہوئی ہے. تو یہ جو آپ سیدھا بول اللہ کو بول واقعہ ہوا. ہاں کیا واقعہ ہوا؟ بول واقعہ ہوا. کیا واقعہ ہوا؟ ایک منٹ میں حدیث نکال دوں، ایک منٹ بھائی میں حدیث نکال دوں. حدیث دیکھتے ہیں، متن دیکھتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کہا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 737، ٹھیک ہے نا. 327 مطبوعہ ایرانی ہے، مطبوعہ ایران ہمارا بھی مطبوعہ. حدیث نمبر پتہ ہے؟ بس یہی چیز میں نے یہ لوگوں کے لحاظ سے نا، یہ آپ جس حدیث کے کہہ رہے ہیں نا، الاصول من الکافی، الجزء الاول، ٹھیک ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ.
ہاں یہ حدیث کی بات کر رہے ہیں, یہ مجھے معلوم ہے حدیث کی بات. صفحہ نمبر 327, یہ کافی مشہور حدیث ہے, حدیث نمبر 10. ہاں بھلے حدیث نمبر 10 آپ کی خدمت میں بھی دکھاتے ہیں. اچھا اس کا مجھے حوالہ متن آگے پیچھے تھوڑا صحیح سے بتا دیں. كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعدما مضى ابنه أبو جعفر وإني لأفكر في نفسي أن أريد أن أقول كأنهما أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وعيسى بن إسماعيل ابن جعفر ابن محمد وإن قصتهما كقصتهما. دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ایک بیٹا تھا, بڑا پیارا بیٹا تھا, ان کا نام اسماعیل تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیار کرتے تھے, بڑے پیار کرتے تھے. تو بعض شیعہ یہ سوچتے تھے کہ کیونکہ اس پیار کی وجہ سے یہی امام ہوں گے ہمارے, لیکن ان کی وجہ حضرت امام صادق علیہ السلام ہمیشہ بچپن ہی سے جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابھی تک چھوٹے تھے, کم عمر تھے, کہتے تھے آپ کے پاس امام یہی ہوگا. لیکن بعض لوگ جن کو پتہ نہیں تھا, محبت دیکھتے تھے, پیار دیکھتے تھے, تو کہتے تھے کہ یہ امامت ان کی ہوگی. اسی طرح حضرت امام ہادی علیہ السلام ہے, حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں محمد, وہ بڑے پیارے شخص تھے, بہت عظیم انسان تھے وہ, اور امام علیہ السلام سے بڑے پیار کرتے تھے. تو اور ان کا مزار بھی اب ہے, لوگ شیعہ لوگ بہت زیارت کرتے ہیں, اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. ان کے مزار میں بہت کرامات بھی, بہت زیادہ کرامات ہوتے ہیں. ان کی زیارت کرنے سے یعنی بہت وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا عراق میں ہے بلد, ایک شہر ہے بلد, وہاں پہ ان کے مزار. اچھا یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے, تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ بس ان پیار کرتے ہیں ان سے تو امامت انہی کو ملے گی. لیکن وہ امام ہادی علیہ السلام کی حیات میں وفات پا گئے. ٹھیک ہے نا, کیا ملاحظہ کریں. ہاں تو میں حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پاس تھا بعد ما مضى ابنه ابو جعفر, جب ان کے بیٹے سید محمد جن کا کنیا ابو جعفر, وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ظاہراً چھوٹے بھی ہیں, ان سے چھوٹے بھی تھے, وہ ان کی وفات ہو گئی. وہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہہ دوں كأنهما أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابن جعفر ابن محمد, کہ ان یہ دونوں جو ہیں ایک جیسے ہیں, اسماعیل معاف کیجیے گا محمد اور امام حسن عسکری علیہ السلام کہ لوگ مثلا سوچتے ہیں, اور پرانے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اکثر ائمہ طاہرین علیہ السلام جو امام ان کا بیٹا ہوتا تھا, جس کو امامت ملنی ہے, اس کی امامت کو اغلب مسلمانوں سے چھپاتے بھی تھے تاکہ قتل نہ ہو جائے, جان بچانے کے لیے. تو بہرحال تو میں سوچتا تھا کہ ان کی کہانی ایک جیسی ہے. جیسے مثلا اس زمانے میں اسماعیل کو پیار کی وجہ سے بعض لوگ کہتے تھے شاید امام یہی ہیں, یا اور موسیٰ بن حالانکہ امامت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا ہے. اسی طرح ہمارے زمانے میں کیونکہ سید محمد بڑے پیارے آدمی ہیں, امام علیہ السلام سے پیار بھی کرتے ہیں, تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امامت ان کو ملنی والی, حالانکہ حق امام حسن عسکری علیہ السلام کیا. تو میں سوچ میں تک میں یہ کہہ دوں کہ ان میں یہ شباہت ہے. اچھا شباہت ہے. وَإِنَّ قِصَّتَهُمَا قِصَّةٌ إِذْ كَانَ أَبُو مُحَمَّد الْمُرْجَى بَعْدَ أَبِي جَعْفَرٍ علیہ السلام, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ ابو محمد میرے بعد, کہ معاف کیجیے کہ ابو جعفر یعنی سید محمد میرے بعد امام ہوں گے. لوگ یہ سوچتے تھے اذ کان ابو محمد المرجع بعد ابی جعفر علیہ السلام, کیونکہ لوگ سوچتے تھے کہ ابو محمد المرجع بعد ابی جعفر علیہ السلام. بله اذ كان ابو محمد المرجع بعد ابی جعفر علیہ السلام. ابو محمد کا کنیا جو ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ابو محمد کنیا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا. ابو جعفر بعد ابی جعفر علیہ السلام, ابو جعفر امام جواد علیہ السلام کا کنیا ہے. یہ میرے سمجھ میں حدیث نہیں آیا ابھی. فاقبل علی ابو الحسن علیہ السلام قبل ان انطق, اس سے پہلے کہ میں کچھ بات کروں حضرت امام ہادی علیہ السلام نے کہا نعم یا ابا ہاشم بدا للہ فی ابی محمد بعد ابی جعفر اذ کان ابو محمد المرجع بعد ابی جعفر علیہ السلام. یا ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام, یا ابو جعفر جو ہے سید محمد, کیونکہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ پہلے امامت کس کو ملے گا, پہلے امامت ملے گا سید محمد کو, اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ بلے نعم یا ابا ہاشم بدا للہ فی ابی محمد بعد ابی جعفر علیہ السلام ما لم یکن یعرف له,
یہ میں نے شروع سے کہا نا کہ بدع کی دو قسم ہے، بدع کی دو قسم ہے. ایک وہ ہے کہ لوگوں کے جو توقعات ہوتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہو جائے لیکن کوئی اور چیز واقع ہوتی ہے، یہ اس کو بھی بدع کہتے ہیں. اس کو بھی ایک بدع وہ ہے جو اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بتاتا ہے لیکن اس کے خلاف واقع ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر وہ اس کو بھی بدع کہتے ہیں. یہ جو بدع ہے یہ لوگوں کے حال سے ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو امامت ان کے بڑے ان کے چھوٹے بھائی ابو محمد کے ابو جعفر کے بعد ملے گا، لیکن وہ پہلے ہی سے وفات ہو گئی. بات ٹھیک کہہ رہے ہو، لوگوں کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لفظ استعمال کیوں کیا گیا کہ اللہ کو بھول واقع ہوگی؟ یہ تو ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بدع للہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دیتا ہے، یہ ہمیشہ یہ قرآن میں بھی ہے نا. یہ بات کیوں، یہ تو پھر عقیدے کے خلاف ہے کہ اللہ کو جب بھول واقع اگر کہہ دیا جائے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کو اگر بھول واقع ہوتے تو میرے بھائی قرآن پھر کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو پھر تو کہیں جی قرآن میں بھی بھول واقع ہوتا، پھر تو ایسے بہت سی چیزیں. آپ کے میں ایک منٹ میری سن لیں تھوڑی بات میں عرض کرتا چلوں کہ اگر یوں اللہ کو بھول واقع ہوتے تو پھر قرآن میں بھی بھول واقع کا ہے نا کہ قرآن میں بھی پھر بھول واقع ہوئے. پھر کہا جاتا ہے کہ اسی نظریے کو آگے رکھ کے کچھ پاکستان کے اہل تشیع حضرات یہ نظریات بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو وحی نازل ہونی تھی یہ وحی نازل ہونی تھی حضرت علی پہ اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئی. یہ اس میں کوئی سی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ بولنے والے کیوں جھوٹ رہے یار، یہ بات تو نہ کرو. جو جھوٹ بولنے والے کتنے بولتے ہو کہ میں ادھر پاکستان میں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر سر میں کتنے اچھی بات ہے. سنو ابھی ٹھیک ہے نا، کیوں یہ عبارت رکھنے والے میں کتنے دیکھو اس شخص کا ادعا یہ ہے کہ پاکستان میں بعض شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غلطی ہو گئی ہے یا جبرائیل کو غلطی ہو گئی ہے، یا مثلا نبوت جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کا حق تھا، بدعہ حاصل ہو گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. شیعہ اثنا عشری جو ہے اس کا کسی عقیدہ نہیں ہے. البتہ ہو سکتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہو ہی بھائی چپ کرو نا، میری بات نہ کاٹو. اور میری بات میں نے سنا نا، یہ آپ کے پتہ چل گیا آپ کے پاس کتنا علم ہے. شیعوں کے ساتھ آپ کا یہ بھائی جس نے آپ سے کہا نا وہ کوئی سپاہی صحابہ کا آدمی ہوگا، وہ ایسے ایکٹنگ کرتا ہوگا کہ یہ میں شیعہ ہوں. وہ اللہ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ بھائی بات سنو نا، میری بات نہ کاٹو، کہ نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور وہ ملنا کس کو ہے؟ ملنا بعد میں اللہ کو بدا ہو گئی اور امیر المومنین علیہ السلام کو مل گیا. بعض چیزیں حتمی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب خلق کیا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے سے خلق جب کیا تو اس کو نبی بنایا. تو اس طرح نہیں ہے کہ بعد میں یہ چیزیں نبوت اس کو بعد میں ملی ہے. دنیا کی خلقت سے پہلے سب سے پہلے جو بنایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، ٹھیک ہے نا، تو اسی وقت ان کو نبی بنایا، خاتم الانبیاء بنایا. بہرحال اب عبارت یہ ہے کہ کیوں یہ عبارت یہ ہے کہ بدا للہ، اللہ کی جانب سے بدا للہ کیا مطلب؟ اللہ کی جانب سے آشکار ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ زمر ہے بھلے وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو لوگ گناہگار ہیں، کافر فاسق، روز قیامت کہ یہ اپنے آپ کو سوء عذاب سے، یوم القیامت سوء عذاب سے بچائیں، یہ اگر ان کے ہاتھ میں ہو کہ پورا زمین قربان کر دیں، فدیے میں دے دیں، قربانی میں دے دیں، اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں، لفتدوا بھی، یہ جو ہیں یہ کام کریں گے، یہ فدیہ دیں گے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ جس کی وہ توقع نہیں کرتے تھے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ جس کی امید نہیں رکھتے تھے، وہی اللہ کی جانب سے ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بدعہ کون سی بدعہ ہے؟ یہ بدعہ ایسی بدعہ ہے کہ لوگ توقع کر رہے ہیں، لوگ توقع کرتے ہیں. کافر کیا توقع کرتے ہیں؟ کبھی ان کے عذاب نہیں ہوگی. کافر توقع کرتے ہیں کہ قیامت جھوٹ ہے. اور بات سنو بھائی، قیامت جھوٹ ہے تو یہ توقع ان کی یہی ہوتی ہے کہ قیامت ہے ہی نہیں، لیکن ایک دفعہ ظاہر ہو، قبر سے نکالے جاتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ان کے لیے ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح جو عبارت حدیث میں ہے، حدیث شریف میں جو میں نے دکھا دیا ہے، اسی طرح ہے کہ لوگ توقع کرتے تھے کہ امامت کسی کو ملنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ امام کے بڑے پیارے بیٹے ہیں تو امامت ان کو نہیں ملی، وہ امام علیہ السلام کے حیات ہی میں مر گئے، تو ان کے لیے اللہ کی جانب سے یہ چیز ظاہر ہو گئی. تو یہ عبارت اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی غراوت نہیں ہے. اوکے، تو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے موجودہ جو لوگ تھے جو سوچ رہے تھے کہ امامت ملنی انہیں تھی اور مل انہیں گئی ہے،
یعنی وہ جو لوگ جن کو احادیث کا نہیں پتہ تھا، دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام، ہاں جن کو پتہ نہیں تھا، جن کو نہیں پتہ تھا، تو جو لوگ دیکھیں لوگ سے مراد دیکھ بھائی، لوگ سے مراد سب لوگ ہیں معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں. چاہیے تھا کہ بھائی سنو، معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، ان کے پڑوسی ہوتے ہیں. شہر سامرہ میں جتنے لوگ رہتے تھے شیعہ، وہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں بھائی. ان کو پتہ ہے کہ اس گھر میں روافظ کا امام رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، روافظ کا امام ان کے یہ بیٹے ہیں، اس بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بعد یہی امام ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ لوگ سوچتے ہیں نا، لوگوں کے اصول کافی کے مصنف نے پھر یہ کیوں لکھا کہ اللہ کو اس میں بھول واقع ہو گیا. مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کیا کہا؟ جعفر کے مرنے کے بعد ابو محمد کے بارے میں اللہ کو بھول واقع ہو گیا، یہ لائن لکھی گئی. دیکھو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ لائن کیا ہے. لائن وہی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. لائن وہی ہے، دیکھو لائن یہ ہے، لائن یہ ہے بھلے یہ ان اصول کافی لکھنے والے کے الفاظ نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ. نعم یا ابا ہاشم بدا للہ فی ابی محمد بعد ابی جعفر ما لم يكن يعرف له، ما لم يكن يعرف له. جی ابو ہاشم بدا للہ ما فی ابی محمد، جی اسی طرح جو بدا للہ، جو میں نے آیت آپ کو دکھائی ہے، بدا للہ کہ اللہ کی جانب سے ظاہر ہوا ہے کہ جو چیز اس کے لیے نہیں لوگ اس کے لیے نہیں جانتے تھے، لوگ اس کے لیے اس کی معرفت نہیں رکھتے تھے، وہ ان کے لیے وہ ظاہر ہو گئی ہے. اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے جو جد ہیں ان سے پہلے، بہت سے پہلے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہ وہ تصریح موجود کر چکے تھے. اچھا مثلا اسی پچھلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 7 میں، عن ابی علی ابن عمرو العطار دخلت على ابی الحسن العسکری علیہ السلام وابو جعفر ابنه في الاحیاء وانا اظن انه هو. میں حضرت امام حسن ابی الحسن العسکری، میں حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام علی النقی علیہ السلام کے پاس گیا. اس زمانے میں سید محمد جو تھے ابو جعفر زندہ تھے، اور میرا گمان یہی تھا کہ امام یہی ہوگا. فقلت له جعلت فداک من اخص من ولدک، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا وصی کون ہے، سب سے جو امامت کے لیے ہے وہ کون ہے؟ قال لا تخص احدا حتى يخرج اليكم امری. انہوں نے فرمایا کہ کسی کو تم امام نہ سمجھنا تاکہ میرا خط تجھے نہ پہنچے، میرا حکم تجھے نہ پہنچے. فكتبت اليه بعد، اس کے بعد میں نے ان کو خط لکھا، فمن يكون هذا الامر، یہ امامت کس کا ہوگا؟ فكتب الي في الكبير من ولدي وكان ابو محمد اکبر من ابی جعفر علیہ السلام. میں نے پوچھا کہ امام آپ کا وصی کون ہے، آپ کے بعد امام کس کا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے اسی کا ہوگا، اور ابو محمد جو تھے امام حسن عسکری علیہ السلام ابو سید محمد سے بڑے تھے. اچھا ہاں، تو یہ یہاں پر کئی ایک احادیث ہیں. مثلا ملاحظہ فرمائیے اسی باب میں جو ہے دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے. علی ابن عمر نوفلی کہتے ہیں کنت مع ابی الحسن علیہ السلام فی صحن دارہ، میں حضرت امام ہادی علیہ السلام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر کے صحن میں تھا. فمر بنا محمد ابنو، ہمارے پاس اس وقت سید محمد گزر گئے، وہی جو ابو جعفر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا بیٹا. فقلت له جعلت فداک هذا صاحبنا بعدک، میں نے پوچھا کہ ہماری جان آپ پر فدا، یہی امام ہے آپ کے بعد؟ قال لا صاحبکم بعدی الحسن، فرمایا کہ نہیں، آپ کا امام میرے بعد میرا بیٹا حسن علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. آپ سمجھ نہیں رہے، آپ امام کا بیان کر رہے ہیں. اچھا ایک منٹ، ابھی آپ کا سوال سنیں گے. كنت حاضرا عند مذيع ابي جعفر محمد بن علي علیہ السلام، جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے دادے، ان کا وفات ہوا ہے. فجاء ابو الحسن علیہ السلام فوضع له كرسي فجلس عليه، تو اس وقت مدینے میں حضرت امام ہادی علیہ السلام کے لیے کرسی رکھا گیا، وہ کرسی پہ آ کے تشریف رکھے. وحوله اہل بیتہ، ان کے اہل بیت ان کے گرد تھے. وہ ابو محمد قائم فی ناحیتہ، اور اس وقت حضرت امام
حسن عسکری علیہ السلام ایک جگہ پہ کھڑے تھے. فلما فرغ من امر ابی جعفر التفت الى ابی محمد علیہ الصلوۃ والسلام. جب وہ اپنے امام ہادی علیہ السلام اپنے والد کی جو مراسم تھے اس سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بلے کی طرف فرمایا یا بنی احدث للہ تبارک و تعالی شکرا فقد احدث فیک امرا. اچھا اور مزید کوئی سوال ہے؟ مزید بہت سوال ہے. سوال کرو جو مرضی سوال کرو، جو مرضی سوال کرو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن اس وقت آپ نے جو نظریہ بیان کیا نا، یہ نظریہ آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کو بھول واقع ہوئی تھی، کہ لوگ بولے تھے کہ ہاں جی امام کیا نام ہے ابھی محمد بن جائیں گے، ابو جعفر کے بعد ابو محمد امام بن جائیں گے، یہ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا بھول گئے. لیکن اصول کافی میں لکھا گیا کہ اللہ کو بھول واقع ہو گیا. حدیث میں آیت میں نے دکھائی نا آپ کو. پھر وہاں پہ بھی تو وہی ہے کہ لوگوں کو بھول واقع ہوتی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو بھول واقع ہوتی ہے، یہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہو کہ لوگوں کو بھول واقع ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو بھول واقع ہوئی. یہاں تو آپ کا کوئی نظریہ مل ہی نہیں رہا اس چیز سے. آپ کا جو بات کر رہے ہو آپ کی بات سے ملی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہنا چاہ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ اس وقت لوگوں کو بھول واقع ہوئی کہ ابو جعفر کے بعد امام ابو محمد بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس وقت لوگوں کو بھول واقع ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں بھی کہا گیا کہ لوگ مطلب جو آپ بول رہے ہو کہ قرآن میں کہا گیا کہ لوگوں کو بھول واقع ہو جاتی ہے. قرآن میں بھی لوگوں کے بارے میں کہا گیا اور یہاں پہ بھی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ بھول واقع ہوتے ہیں. لیکن جو اصول کافی میں لکھا گیا کہ وہاں پہ لکھا گیا اللہ کو بھول واقع ہو گیا. معاذ اللہ. بدا للہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ امر ظاہر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ امر ظاہر کیا گیا ہے کہ یا مثلا یہ امر ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور چیز ہو سکتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود کوئی اور چیز ہو سکتا ہے. مثلا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو جائیں، اللہ کی جانب سے یہ بدعہ ہو گئی. اللہ کی اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے بدعہ ہے، اللہ کے علم میں بدعہ آیا ہے، یعنی وہ قضائے مبرم میں جو ہے قضائے معلق میں تبدیلی آ گئی تو ٹھیک ہے، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. قضائے معلق میں تبدیلی آ گئی، لیکن ہم نہیں کہتے وہ امامت ہے. قضائے معلق میں بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا ایک شخص جیل جاتا ہے، اجازت ہے، ایک شخص جیل جاتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو، ذبح کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں یا اسحاق کو ذبح کریں. اللہ کی جانب سے پھر وہ پیر دیا گیا، وہی آیا کہ میں نے اس نے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بلی کأنی اذبحک انی رأیت فی المنام کأنی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. خواب میں یہی دیکھا کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے خواب دکھایا. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی خواب وہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی جانب سے کیا ہے کہ بھئی میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے بھی یہی کہا کہ بھئی افعل کما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم ہے وہ انجام دیں. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بدعا آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چاقو پھیر دیا، جو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، وہ چاقو سے وہ قتل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. یہاں یہ ہم نہیں کہتے کہ یہاں پر امر امامت ہے. یہاں پہ اگر بدعا حاصل ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ امر امامت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک شخص جیل جا سکتا ہے، وہ بدعا ہو گئی، جیل نہیں جا رہے. ایک شخص بیمار ہونا تھا، بیمار نہیں گئے ہوئے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. وہاں پہ مصرح تو نہیں ہے، تصریح تو نہیں ہے کہ آپ امام نہیں تھے، آپ کو امام بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. حدیث میں نے آپ کو دکھا دیا کہ حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ میرا وہ دونوں بیٹے وہیں پہ تھے. سید محمد بھی وہاں پہ تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہیں. تو فرمایا کہ لوگ کہتے تھے کہ شاید یہی سید محمد ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا امام جو ہے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ مان بھی لیں نا تو وہ تو تصریح تو نہیں ہے کہ جس چیز میں بدعہ ہے وہ امامت ہے. وہ تو آپ بنا رہے ہیں نا. بدعہ تو ہر چیز، بہت ساری چیزوں میں آ سکتی ہے. بدعہ ہر چیز میں آ سکتی ہے، امامت میں نہیں آ سکتی. بدعہ اس میں آ سکتی ہے کہ مثلا آپ بیمار ہو جائیں، آپ پیسے والے بن جائیں، آپ کے دوست مثلا آپ کی زوجہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائے. بہت ساری چیزوں میں بدعہ آ سکتی ہے.